بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ من لدنہ ویبشر المؤمنین، اور جو مومن ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خوشخبری وہی من لدن ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا خوشخبری دیں گے؟ اس سے بڑھ کر فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں تو وہ چیز ہے جو آپ کبھی اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھیں، کبھی سوچا بھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کبھی کسی کی مثال بھی آپ نے سنے۔ اچھا، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، کون ہے مؤمنین؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مومن نہیں بنتے ہیں، مومن بنیں گے لیکن جنت کا حقدار نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اس ایمان کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہے، اس شرائط میں عمل صالح۔ بہت لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے، عمل صالح نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس کو عمل صالح سمجھ رہے، یہ غلط ہے۔ عمل صالح آپ اپنے گھر میں، ماحول میں، اڑوس پڑوس میں، معاشرے میں آپ کے حسن اخلاق پیش کرنا ہے۔ میرے پڑوسی کس پریشانی سے گزر رہے ہیں وہ پریشانی دور کرنا عمل صالح ہے۔ راستے میں کچھ خرابی ہے، کیل ہے، کچھ انسان کو اذیت دینے والی چیز ہے، آپ اس کو ہٹا رہے ہیں لوگوں کی چلنے کی آسانی کرنے کے لیے، عمل صالح ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک شاخ، درخت کا ایک شاخ آنے جانے والے کے لیے پریشانی ہو رہی تھی، وہ بے دھیانی آتے ہیں اس کے سر پہ لگتے ہیں، ایک بندہ یہ دیکھ کے جا کے اس شاخ کو کاٹ دیا، اللہ خوش ہو کے راضی ہو کے جنت لکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح حدیث میں۔ یہی عمل صالح۔ تو پھر عبادات کیا ہے؟ عبادات آپ کو عمل صالح کی طرف لانے کے لیے کھینچ کے، میں بہت دفعہ بتا دیا تھا، نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے، زکوٰۃ کیوں فرض ہے، بتا دیا تھا۔ وہی عبادات ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ آپ نے تفریق کر دیا، یہ عمل صالح ہے، یہ عبادت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ عبادات میں ہم جب کھوج کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، نظر آتا ہے کہ یہ اصلاح کے لیے یعنی بندہ مصلح بننے کے لیے پیدا کیا۔ اور اس سے بڑھ کر دلیل آپ لیں سورہ انبیاء میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے مہر لگا دیا، حکم صادر کیا، اس زمین کا وارث یعنی حاکم صالحین کو بناؤں گا میں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اے عابدین سن لو، اس میں تیرے لیے پیغام ہے، میں تمہیں کبھی حاکم نہیں بناؤں گا۔ واضح ہو گیا عابد اور صالح فرق ہے۔ اے عابدین میں تم کو حاکم نہیں بناؤں گا، اے صالحین حاکم تم جیسا لوگوں کو بناؤں گا۔ وہ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ اگر کسی عابد کو اللہ نے حاکم بنا دیا، وہ ملک کی ترقی کے لیے کیا کر سکیں گے؟ وہ تو رات دن مسجد میں اللہ اللہ کرنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ مساجد بنائیں گے ملک میں، شہر میں، اور لوگوں کو دھکیل دیں گے مسجد کی طرف۔ سعودی عرب میں حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، نماز کے وقت اگر کسی کو دیکھا اپنے دکان میں بیٹھے اس کو کھینچ کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اگر عابدین کی حکومت آ گیا یہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ مساجد اور نمازی زیادہ، بلا ملک جہنم میں جائے۔ انڈیا ایٹم بنائے تم کچھ بھی نہیں بنا، ہم اللہ کے ساتھ ہے کہیں گے، اللہ ہمارا ساتھ ہے۔ بھائی ہمیں پتہ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ایٹم بنانے کی بھی کہا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اللہ نے کہا تم طاقت بناؤ پھر میں تیرے ساتھ دوں گا، ٹھیک؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ
عابدین کو حکومت نہیں دیں گے، کس کو دیں گے؟ ملک کی ترقی کے لیے سوچنے والے، یہ ہے صالح۔ وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جو صالح نیکی کریں گے۔ دیکھو نام بھی نیکی ہے، وہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ ان لہم اجرا حسنا، اجر سمجھ رہے ہیں، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، صلہ، انعام یا اجرت کم از کم۔ پھر حسناً کیوں کہا؟ اس لیے آپ دنیا میں اگر کام کریں گے اس کی اجرت صلہ بھی ملیں گے، کام نہیں کریں گے نہیں ملیں گے۔ اور اگر کام کر لیا، جس رقم پر طے ہوا، ایگریمنٹ کیا، اس اتنا ہی ملیں گے۔ بہت زیادہ اگر فراخ دل والے ہیں مالک جس کے کام کر رہے ہیں، 100 روپیہ بڑھا کے دیں گے، ہے نا بھائی؟ تو آپ نے اجرت دے دیا نا، یہ بھی رکھ لو میری طرف سے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آپ دنیا میں جتنے بھی عمل صالح کر رہے ہیں، وہ جنت کی ایک دن کی سایہ کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ ہوگا؟ غیر ممکن۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تم کبھی نہیں سوچنا، اتنا عمل صالح کر کے آ رہا ہوں میں جنت میں، کبھی نہیں سوچنا۔ ہاں وہ عمل صالح آپ کو رحمت پانے کی مستحق ضرور بنا دے گا۔ اگر رحمت مل گئی اللہ تعالیٰ کے، اس رحمت کے صلے میں جنت بھی مل جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں اس عمل حسناً، یعنی تم جتنا کر کے آ گیا اس کی بدلے میں یہ لینا دور کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کر رہا ہے آپ کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے تم ایسا کام کر کے آ گیا، تم میرا محبوب بن کے آ گیا، تم مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، ہمیشہ وہ کوشش کیا مجھے راضی رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے۔ اس کے صلے میں تم کو جنت دے رہا ہوں، اجراً احسان میری طرف سے کر رہا ہوں، اس لیے اجراً حسنا کہا۔ دنیا کی اجرت نہیں سمجھو، یہ اللہ کے عطا ہے بغیر حساب، اس لیے لفظ حسن آنا ضروری تھا۔ اجراً حسنا۔ پھر اچھا، یہاں ہم ایک ٹھیکیدار کو دیتے ہیں، یہاں ایک عالیشان بنگلہ بناؤ، جتنا کروڑ خرچ ہو مجھ سے لے لو، پیسے کی کمی نہیں ہے۔ تو میں آپ کی اجرت متعین کیا، بنانے کے بعد آپ اتنی محنت سے بنایا اس مکان کو، یار میں جہاں رہ رہا ہوں وہ بھی اتنا برا نہیں ہے، تم ایک مہینہ رہو آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ کتنا خوش ہوگا بھائیو وہ ٹھیکیدار جس نے بنا کے دیا، اس کو ہم ایک مہینہ اس عظیم الشان بنگلے میں رہنے کے لیے دے رہے ہیں، کتنا خوش ہوگا وہ۔ جب مہینہ ختم ہو گیا بولا اب نکلو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے رہا ہے وہاں نکلو نہیں ہے، دفع ہونا نہیں ہے، آپ کو حقیقی مالک بنا دیا ادھر، اور مالک بھی مملکت کے ساتھ، نوکر چاکر فوج جو چاہیے آپ کو سب ملیں گے۔ کیا عظمت ہے! اس لیے بولا ماکثین فیہ، ماکثین کا مطلب ترجمہ میں کیا کہا؟ رہیں گے، مکث یعنی ہمیشہ، ماکثین فیہ ابداً، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔ اور روز نیا چیز دیکھیں گے، یہ نہیں سوچو تو ہم یہاں رہتے رہتے بور ہو جائیں گے، نہیں۔ آج جس چیز سے آپ متمتع ہو رہے تھے، مزہ لے رہے تھے، کل کچھ اور ملیں گے۔ کیوں؟ وہ خالق ہے جل وعلا، ان کے لیے ایک کن کہنا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے جنت میں میرے بندے کی دل میں کیا ہے، کیا خواہش کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، وہ حاضر ہے۔ بوریت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے بوریت ہے؟ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ میں نے کہا انذار مکرر نہیں ہوتا، ہم شروع میں انذار پڑھ لیا لینذر، تو وہاں کس کو ڈرا رہے ہیں اور یہاں کس کو ڈرا رہے ہیں؟
وہاں کافرین تھے اور یہاں بالکل وہاں کافرین کے لیے اور یہاں جو ہے وہ عیسائی دونوں یہود عیسائی دونوں میں جو بھی ہے، جو کہہ رہا کہ اللہ کا اولاد بھی ہے یا ولد ہے، ان کے لیے الگ انذار کیوں؟ اسی میں شامل نہیں ہو سکتا تھا؟ اس لیے کافر کیا گناہ کیا؟ صرف اللہ کو چھپایا اس نے۔ کافر کا مطلب اللہ کو چھپایا، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اس نے گالی نہیں دی، اللہ کے ساتھ کچھ گستاخی نہیں کی، نہ لڑ پڑا، کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے اس کے لیے صرف انذار کافی ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کو اللہ بھی مان لیا، اوپر سے گالی بھی دے رہے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بھی چنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بھیانک الزام لگایا۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، آسمان پھٹنے والے ہیں، اس قدر الزام تم جو لگا۔ وَتَشَقَّقُ الْأَرْضُ، زمین پھٹنا، اس سے بڑھ کر گالی کیا ہے؟ تو اس لیے اس کے عذاب بھی اسی حساب سے ہوگا نا۔ یعنی جو کافر اپنے جگہ پر ہے، جو منہج بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن بھی ہے، پھر بھی کہتے اللہ کا بیٹا ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حصہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جو اللہ کا بیٹا کہہ رہا وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہا جتنا یہ کر رہا کہ اللہ کا حصہ بنا دیا۔ بیٹا تو ہوتا ہے نا، لیکن میرے حصہ بنا رہے ہو، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان کے لیے مخصوص انذار ہے، صرف ان کے لیے مت سمجھو جو قالوا اتخذ اللہ ولدا، جس نے کہا اللہ نے بیٹا بھی چنا۔ ان کے لیے زیادہ ہے جو کہتے ہیں میرے نور سے میں نے پیدا کیا۔ کب کہا تھا میں تم کو کہ میں نے نور سے پیدا کیا؟ کہاں سے لایا؟ اس لیے آگے دیکھو، ما لہم بہ من علم، یہ جو الزام لگا رہے ہیں خدا پر کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے حصے ہے، یہ بھی الزام ہے، بہت شدید الزام ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، ما لہم بہ من علم، ان کا کوئی علم بھی ہے، کوئی دلیل بھی ہے، کوئی حجت ہے جو کہہ رہا کہ اللہ کے اولاد ہے یا اللہ کے حصے ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ما لہم بہ من علم۔ تو علم ایک چیز موجود ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے، یہ ما لہم بعلم۔ اور ایک چیز کی وجود ہی نہیں، تم وہاں بکواس کر رہے ہو بغیر علم، جب اس کا وجود نہیں، اللہ کے اولاد نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو تمہاری یہ بات صرف بغیر علم نہیں بلکہ افتراء بھی ہے، الزام بھی ہے۔ تو اس طرح کہنے والے یا تو خود کہہ رہے ہیں یا ان کے آباء اجداد سے سن کے آ کے کہہ رہے ہیں، دونوں صورت میں کہتے ہیں، نہ تمہارے پاس حقیقت ہے اس الزام کی، کوئی حجت ہے، دلیل ہے، نہ تمہارے آباء اجداد کے پاس ہے۔ اگر اس نے کہا وہ بھی من گھڑت کہا، تاویل کی ڈنڈا مار کے یہ سب کہہ دیا، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء اجداد کے وہاں کوئی حجت ہے، دلیل ہے، سب بغیر دلیل بات ہے، بغیر علم بات ہے۔ کبرت، کبرت کا مطلب بہت بھیانک بات کہتے ہیں، اردو میں ہم بھیانک کہیں گے، خطرناک بات ہے، بہت بری بات ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے، بری بھی ہے بڑی بھی ہے۔ کبرت کلمتن، یہ لفظ جو اس کی منہ سے نکالتے ہیں، اچھا منہ سے نکالتے کیوں کہا؟ یہاں کچھ سوچنے والی بات ہے۔ اگر دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ کے اولاد بھی ہے اور منہ سے نہیں نکالا
شر کم ہوا. جو سوچ رہا ہے اس کے حد تک ہے، لیکن منہ سے نکال کے دائیں بائیں تمہارا اڑوس پڑوس دوست سب کو بتا رہے ہیں، تو اس خبرت کو، اس لفظ کو اور پہلا دیا آپ نے. اگر منہ سینے میں رکھتے ہیں اتنا نہیں ہوتا ہے. ایک بندہ سوچ رہا ہے چلو سوچ لو، لیکن تم منہ سے بھی نکال کے سب کو یہی کہہ رہے ہو. تم کہ سنی دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، وہ کسی اور کو کہہ رہا ہے، تو یہ عقیدہ پھیل گئی. ٹھیک ہے، اس لیے زیادہ خطرناک ہے. من افواہہم، اگر منہ سے نہیں نکالتے ہیں کم جرم ہوتا. اگر ایک مومن دل میں غلط سوچا اللہ کے بارے میں لیکن منہ سے نہیں نکالا، اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. کیونکہ دل میں برائی سوچنے سے یا گناہ کی ارتکاب سوچنے سے جب تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے گناہ نہیں نکتے. یہ اس مولا کا کرم ہے. نجران سے ایک وفد آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کبھی کبھار ہمارا دماغ میں، سوچ میں، دل میں اللہ کے بارے میں ایسے تفکرات آتے ہیں جو ہم منہ سے نکال نہیں سکتے ہیں. عجیب لگتا ہے، یعنی اللہ کے شان میں اس طرح بات کرنے ہم زبان سے نکال بھی نہیں سکتے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہی تو ایمان ہے. آپ جب اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایمان کی وجہ سے تو سوچ رہے ہو. اگر غیر مومن ہو تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا اللہ کے بارے میں؟ تو واضح ہو گیا، ہم جو اگر کچھ غلط سوچ بھی لیا اپنے حد تک رکھو، منہ سے مت نکالو. ممکن ہے اللہ سے معافی بھی مانگ لو. تو برائی جو سوچتے ہیں جب تک نہیں کریں گے گناہ نہیں لکھتے ہیں. اگر کر لیا ایک گناہ لکھیں گے. جب نیکی کرنے کی سوچیں گے اگر نہیں کیا اللہ نے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. آپ نے سوچا تو نیکی کرنے کی کہ آپ کے ذہن میں تو آ گیا، چلو بندہ لکھ دیا آپ کے لیے ایک نیکی. اگر کر بھی لیا 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. گناہ کر لیا ایک گناہ لکھیں گے، نیکی اگر کر لیا 10. کیوں؟ انہ ذو الفضل العظیم، بہت فضل والا الہ جل جلالہ. آپ کی نیکیوں کو بڑا چڑھا کے لکھ دیں گے، گناہوں کو چھپا دیں گے. الحمدللہ. دیکھو الحمد کا نتیجہ کیسا سامنے آ رہا. ابتدا الحمد، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. تو جب حقیقت نہیں ہے اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، خبردار اس بات کو مت مانو، مت سنو. اگر سن بھی لیا نفرت سے سنو، غصے سے سنو، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک. لعلک کا ترجمہ ذرا دیکھ لیں. شاید ممکن ہے. باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. ترجمہ یہی ہے، ہلاک کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں اگر قبول کر لیا بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک بندہ جہنم سے بچ گیا، اللہ نے بچا لیا. اور جو نہیں مانتے ہیں اس کے لیے غمگین پریشان رہتا ہے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل اللہ کے نظر میں ہے. تو یہ آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے آپ کو ہلاک کیوں کر رہے ہو؟ غمگین کیوں ہو رہا ہو؟ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ میں چاہتا بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. جب میں نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، آپ بھی چھوڑ دو آزاد. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، دعوت دینا، سمجھانا. یہ سب کر لیا، کر کے
اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. حدیث قرآن نصیحت، جب اس کو نہیں مان رہے ہیں آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو. یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پریشانی سے نکالنے کی یہ کیا علاج. لیکن پھر بھی بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ان کی دل ہی ایسا ہے، فطرت ہی ایسا ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے، شفیق ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں تم ہلاک مت ہو سوچ سوچ کے پریشان ہو کے، لیکن اس کی بس کی بات نہیں ہے. اس کی قلب ایسا ہے، پریشان رہتا ہے. ٹھیک، اس لیے کہا بہذا حدیث آسفا انا جعلنا ما علی الارض زینہ. زمین میں بہت چیز میں زینہ کیا ہے؟ آسائش، خوبصورت، جس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں انسان. ہیرا موتی ہیں، جواہرات ہیں، چمکتے بہت چیز ہے. آپ کے گھر میں بہت قیمتی پردے لگے ہیں، وہ دیکھ کے خوش ہوتے. یہ سارے زینت ہے. زمین میں بہت سارا زینت میں نے پیدا کیا. کیوں؟ آزمانے کے لیے. حفت الجنت بالمکارہ. جنت چاروں طرف سے پریشانیاں سے گھیر دیا. وحفت النار بالشہوات. اور آگ کی چاروں طرف سے شہوات نفس سے گھیر لیا. پہلے جنت تیار اور دوزخ تیار کر کے کچھ فرشتوں کو اللہ نے کہا جا کے دیکھ کے آ جاؤ. جا کے دیکھ کے آ گیا. جہنم، جنت. جہنم دیکھ کے ہاں بولا اے اللہ اس قدر خوفناک جگہ ہے، ہمیں لگ رہا کوئی بھی وہاں قریب بھی نہیں آئے گا. اور جنت بولو کیا عظمت ہے، سب اس کی طرف آنے کی کوشش کریں گے. پھر جہنم کو شہوات سے گھیر دیا، جنت کو پریشانیوں سے، مکارہ کہا حدیث میں، مکارہ جو آپ پسند نہیں کرتے، کراہیت، یہ کہہ دیا. بولا اب جا کر دیکھ لو. دیکھ کے آ گیا. بولا تیری عزت کی قسم، ہم جہنم دیکھ کے جب آیا ایسے لگ رہا سارے لوگ اسی میں آ جائیں گے. سارے لوگ جہنم کی طرف آ جائیں گے. کیوں؟ چاروں طرف سے آسائش ہے، زینت ہے، استمتاع نفس ہے. بھائی جتنی بھی گناہ کریں گے سب خواہشات نفس ہے نا. وقتی لذت حاصل کر رہے ہیں. شراب پینے والا کیا مل رہا، زنا کرنے والا کیا مل رہا، طواف خانہ جا کے ڈانس دیکھ کے پیسہ چوڑنا کیا مل رہا، وقتی استمتاع ہے نا. یہ سب جہنم کے گرد ہے. اور جنت چاروں طرف سے پریشانیاں سے گھیر لیا. تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ ہمیں لگ رہا ہے بہت کم لوگ آئیں گے ادھر. جنت میں بہت کم لوگ آئیں گے، اس قدر پریشانیاں ہیں. کون اس کو کیا کہیں گے اردو میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، بہرحال ٹھیک لگا کے کیا کرتے ہیں، چھلانگ لگا کے کون ادھر آ جائے گا ادھر. تو واضح ہو گیا اس زینت اللہ نے زمین میں رکھ دیا بندوں کو آزمانے کے لیے. بہت خوبصورت چیز رکھ دیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ لہو الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کے ایک لعب اور لہو، تمہارا اصل آسائش آخرت میں ہے. بتا بھی دیا. پھر بھی آزمانے کے لیے بولا یہ لو دیکھو، دیکھنے کے لیے کون اس کو ترجیح دے رہا ہے دنیا کے آسائش کو، اور کون اللہ پر ایمان رکھے، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھے، اس کو ترجیح دے رہا، جنت کو ترجیح دے رہا. اگر آزمائیں گے نہیں تو کیسا ہوگا کہ اللہ کو نہیں پتہ بغیر آزمائش. اس کو ثابت کرنے کے لیے تم خود یہ کر کے آیا یا نہیں آیا، ورنہ قیامت کے دن وہ احتجاج کریں گے یا اللہ آپ مجھے بتا دیتے میں ایسا نہیں کرتا.
ایک حجت قائم کریں گے نا، بولا نہیں بتا بھی دوں گا، رسول بھی بھیج دوں گا اور سارا سامنے بھی رکھ دوں گا، حجت قائم ہو گیا۔ تم خود کر کے آیا نہیں آیا، اب جاؤ جہنم میں۔ اس لیے زینت رکھنا ضروری تھا۔ صرف سب خیر ہونے سے آزمائش نہیں ہو سکتی، اور سب شر اگر ہو گیا پھر بھی آزمائش نہیں۔ خیر شر دونوں موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، ترازو آپ کے پاس ہے، چاہیے یہ شراب کی بوتل اس فیکٹری سے آیا اور وہ افزا کی بوتل بھی اسی فیکٹری سے آیا، یعنی خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے آیا۔ ٹھیک، شراب کی بوتل میں ہم لیبل لگا دے، لکھ بھی دیے یہ شراب ہے، آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، چھپا کے نہیں رکھا، اس نے ظاہر کر دیا۔ روح افزا کی بوتل میں بھی لیبل لگا دیا یہ آپ کے صحت کے لیے بہت بہترین ہے، دونوں مارکیٹ میں آ گیا۔ آپ پاگل ہو کہ آپ روح افزا کو چھوڑ کر شراب کی بوتل لیں گے؟ نقصان لکھا ہوا، اگر لے لیا آپ کی مرضی ہے بھائی، فیکٹری کا کوئی قانونی پکڑ نہیں ہے۔ ہم نے تو واضح کر دیا، کسی کو اندھیرا میں نہیں رکھا، لیکن اس نے یہ پسند کر لے لیا، میری کیا غلطی ہے؟ تو اللہ رب العالمین زینت اور آسائش، شر خیر سب دنیا میں رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ راستہ بھی بتا دیا، کون سا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کون سے فائدہ مند ہے، دونوں بتا دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے ادھر سے چلو چاہے ادھر سے چلو۔ اچھا، کہاں گیا ہم لوگ؟ لنبلوہم، دیکھو آیات بھی کہہ رہے ہیں ہم نے زینت بنا دیا اس کو آزمانے کے لیے، امتحان سے گزارنے کے لیے، پاس ہوتا یا فیل ہوتا ہے۔ ایہم احسن عملا، کون بہتر کام کر کے آ رہا ہے، کس نے روح افزا کو قبول کیا اور کس نے شراب کو قبول کیا، یہ دیکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے صرف اللہ تو دیکھ رہا ہے، باقی دنیا سب کو دکھانے کے لیے کرنا پڑا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ ہے نا مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، مَا جَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا، زمین میں صعید کیا ہے؟ مٹی، ہاں مٹی زمین۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر آپ پانی نہیں ملتے ہیں، صعید طیب سے تیمم کرو۔ صعید کا مطلب مٹی، طیب پاک مٹی سے۔ تو یہاں جب صعید کہا یعنی مٹی کہا، پاک یا ناپاک کی ذکر نہیں ہے۔ جروزن مطلب ہریالہ سے خالی ہے، ترجمہ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، وہی ٹھیک، وہ زمین جس میں کوئی ہریالہ نہیں ہے۔ تو ہم ایسا بھی کرتے ہیں، کوئی زینت ہے، کچھ ایسے زمین ہے، لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ایک آیات جو ہم نے تلاوت میں بھی لیا، ام حسبت، ام حروف عاطف میں سے ایک حرف ہے، حرف عطف اس میں سے ایک حرف ہے، لیکن یہ حرف جب ام کہیں گے اس سے اگلے لفظ کو ختم کر رہا ہے، کینسل کر رہا ہے، مٹا رہا ہے، اس کے بعد جو لفظ آ رہا اس کو قبول کر رہا ہے۔ مثلا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم، یہ ام اس حسبان کو نفی کر رہا ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہوں گے؟ نہیں، داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ام حسبتم، تم گمان کر رہے ہو جنت میں داخل ہوں گے، تو ام کہنے کی وجہ سے سمجھ میں آ گیا نہیں، تم داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، جب تک تم بھی ان آزمائش ان راستہ سے نہیں گزرو گے تم داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ام سے واضح ہو گیا تم داخل نہیں ہوں گے، ہاں اس وقت ہوں گے اگر اسی راستہ سے گزر کے آیا۔ تو یہاں کہتے ہیں ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، ایسا نہیں ہے
کہ اصحاب الکہف اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب الکہف کے ساتھ جو میں نے گزارا اس کو جس ماحول سے، جیسا 300 سال کے بعد زندہ کیا، یہ کوئی عجیب بات ہے؟ نہیں۔ تم حسب کا مطلب تم ایسا مت سوچو، یہ کوئی عجیب نہیں ہے، تیرے اللہ کے ہاں بہت عجائب ہے، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بندوں کو 300 سال سلا کے جو زندہ کرنا کون سی عجیب بات ہے؟ اصل میں اس کا اسباب نزول ایک قریشی مکہ 2 بندے کو بھیج دیا تھا یہودیوں کے پاس مدینہ منورہ میں، اس میں عقبہ بن عامر اور ایک سردار مکہ آ کے سوال کیا یہودیوں سے، بھائی ہمیں بتاؤ یہ محمد جو کہہ رہا ہے واقعی یہ رسول ہے، نبی ہے، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا 3 بات جا کے ان سے پوچھ لینا۔ اول یہ ہے کہ اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھو، یہ کون ہیں، کتنے تھے۔ نمبر 2 وہ بندے کے بارے میں پوچھ لو جو مشرق مغرب سیر کیا اس نے، ذوالقرنین۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ نمبر 3 روح۔ ان 3 باتوں کے بارے میں پوچھ لو، اگر اس نے کیا جواب دیا ہمیں بتا دو، جو ہمارے کتاب میں موجود ہے اس کے برابر اگر ہے تو مان لو یہ رسول ہے، ورنہ نہیں۔ تو جب پوچھ لیا انہوں نے اور آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس اصحاب الکہف کے بارے میں، تو اس لیے اللہ نے کہا کیا اتنی بڑی تعجب کی بات ہے اصحاب الکہف؟ نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آپ اس طرح گمان کر رہے ہیں یا آپ سے سوال کرنے والے اگر اس طرح گمان کر رہے ہیں اس کو بتا دو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور اس کی تفصیل بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کتنے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں 5 ہے، اس کا چھٹا ہے اس کا کلب، ہاں سیقون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 ہیں، چوتھا کتا ہے، ویقولون 5 سادسہم کلبہم رجما بالغیب۔ یہ سب بیکار بغیر علم بات ہے، اللہ نے نہیں بتایا کتنے لوگ تھے، ہاں کتنے عرصہ رہا وہ بتا دیا آیات میں، 300 سنین، 300 سال، وازدادوا 9، بلکہ 9 سال زیادہ ہے، یا اللہ صاف صاف بتا دیتے ہیں 309 ہے، آپ نے 300 کہا پھر کہتے نہیں 9 سال زیادہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے تاکہ دونوں تاریخ ہمارا سامنے آ جائے۔ اگر کسی نے سوال کیا بھائی شمسی حساب سے 300 سال ہے یا قمری حساب سے 300 سال ہے، تو دونوں حساب ہمارا سامنے آ جائے گی، کیونکہ ہر 300 سال میں ہر سال وہ 3 ماہ سال بدل، 100 سال میں 3 سال بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دونوں جواب رکھ دیا۔ یہاں کہتے ہیں رقیم، اس کی دروازے میں ایک بڑا پتھر ہے، اس میں ان لوگوں کے نام لکھ دیا تھا، ہاں جس طرح قبروں میں کتبہ لکھتے ہیں، یہ اصحاب الکہف نے نہیں لکھے ہیں۔ ہاں اس کے بعد کسی نے مسجد بنا لیا، ہاں وقال غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، یہاں بہت خوش ہو کے دلیل پیش کرتے ہیں یہ لوگ، بولا جہاں صالحین کے آثار ہے وہاں مسجد بنانا چاہیے، لیکن آیات کو سمجھ نہیں رہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، جو اپنے شہوات نفس پر غالب نہیں ہو سکتے ہیں، شہوات ان پر غالب ہے، انہوں نے بنایا مسجد، نیک صالح لوگوں نے نہیں بنایا۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ہم یہاں ایک مسجد کیوں نہیں بنائیں گے؟ ایسے صالحین لوگ یہاں سے گزر کے گیا، ہم یہاں مسجد بنا کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس لیے حضرت عمر نے وہ درخت کو کاٹ دیا نا،
جہاں بیعت رضوان ہو رہا تھا. ہاں کچھ صحابہ جا کے وہاں نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں جب ان کے کان میں آ گیا، بولے یا عمر کچھ لوگ وہاں جا کے بات کرتے ہوئے ہیں، ابھی سے شروع کر دیا. آگے جا کے کیا کریں گے یہ لوگ؟ اس درخت کو پوجا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تو اصحاب رسول ہے، پوجا نہیں کریں گے، صرف وہاں جا کے تبرک حاصل کر رہے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. لیکن آگے جو لوگ آئیں گے وہ لوگ کہاں سے کہاں لے جائیں گے. بولا کاٹ دو اس درخت کو، ہمیں نہیں چاہیے ایسے مبارک درخت جس کو لوگوں کو گمراہ کرے. تو ان لوگوں نے بولا ہم وہاں مسجد بنائیں گے اور اس کا نام لکھ دیا. یہ ہے، آپ نے کیا سوال کر رہے تھے؟ رقیم. رقیم رقم سے آگے، تو وہ کچھ وہاں لکھ دیا. کانوا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا وہ لوگ خود جو اس کہف میں زندگی گزار کے گیا 300 سال، وہ خود اتنا متعجب نہیں ہوا تھا جس طرح یہ لوگ ہو رہے ہیں. کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے عجائب میں کوئی ایک عجیب بات نہیں، اس سے بھی بہت عجائبات. عجائبات کہیں گے اردو میں ہم، ہے نا؟ عجائبات. کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ.